لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سٹک نہ رکھیں، آگے بڑھیں، اتنا آگے بڑھیں، اتنا آگے بڑھیں کہ آپ کو آپ کا رب مل جائے۔ اور رب کے ملنے کے بعد مسئلے نہیں لگتے، پریشانی نہیں لگتی، آزمائش نہیں لگتی۔ پھر تمہارا ہر درد تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، اللہ سکھائے گا تمہیں صبر، اور اس صبر میں ڈھیر ساری لذت بھی عطا کرے گا۔ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یقین کریں آپ لوگ بہت مس کرنے والے ہیں ان سچویشنز کو، جب دنیا آپ کو ہرٹ کرتی ہے اور آپ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں اور آپ کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، کوئی سمجھنے والا انسان نظر نہیں آتا۔ ایٹ دی اینڈ آپ اللہ سے خود کو کنیکٹ کر لیتے ہو، سم ٹائم رونا سٹارٹ کر دیتے ہو، سم ٹائم اللہ سے باتیں کرنا سٹارٹ کر لیتے ہو کہ اللہ کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں ہے، اکیلا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جب تم ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کے پاس لے کر جاتے ہو اور روتے ہوئے اپنے رب سے کہتے ہو کہ اللہ دل ٹوٹ گیا ہے، اور بدلے میں جو تمہیں اللہ احساس دلاتا ہے کہ اٹس اوکے، میں نے اس دل کو بنایا تھا نا، میں ہی اسے جوڑوں گا، ان کیفیتوں کو آپ بہت یاد کرنے والے ہو۔ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کو جنت دے اور آپ ہمیشہ کی عیش و عشرت کے حوالے ہو جاؤ، بٹ اللہ کو بن دیکھے اس کی عبادت کا جو احساس ہے نا، شاید وہ جنت میں نہیں ہے۔ بن دیکھے اپنے رب کے سامنے رونا، بن دیکھے اپنے رب سے اپنے دل کا حال سنانا، یہ احساس بہت یاد آئے گا آپ کو۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادتوں کو نا محبت سے کیا کریں، بوجھ سمجھ کے نہ کیا کریں۔ اس دنیا کی تمام ایکٹیویٹیز سے جو سب سے حسین ایکٹیویٹی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کا احساس ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ خدا کی قسم جس رب کو ہم چھٹلا رہے ہیں، جس رب کو ہم ٹائم نہیں دے رہے، جس دن وہ سمجھ آ گیا نا، جس دن اس کی معرفت ہمارے دلوں میں اتر گئی، اس دن کے بعد سے دنیا اور دنیا کی تمام رنگینیاں آپ کو بہت پھیکی پھیکی لگیں گی۔ لوگوں نے اپنا مال، اپنی اولادوں کو یوں ہی تو نہیں قربان کر دیا اللہ کے لیے، وہ سیریس ہوئے تھے اپنی زندگی کو لے کر، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں سوچا، اپنی آخرت کے بارے میں سوچا، اور اتنا سوچا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے جذبے پیدا ہو گئے۔ اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی اندھی ہوتی ہے، اس میں